السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی ضروری چیز بتا رہا، بہت ہی زیادہ ضروری چیز جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری، وضو کی، غسل کی، جو ہمیں پوری بات پتہ ہی نہیں تھی۔ سن لو، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا، آیت نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں، اے ایمان والے جو نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کونے تک دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنے تک دھو لیا کرو۔ اور سروں کا مسح کتنا؟ اپنے پورے سر کا مسح کرنا۔ اللہ نے صرف قرآن کے اندر کہا کہ اپنے سر کا مسح کر لو، سر کا مسح کرنا ان کے پورے ہی سر کا مسح کرنا۔ جو آج تک مولویوں نے ہم سے چھپایا تھا کہ چوتھائی سر کا مسح کر لو، چوتھائی سر کا مسح نہیں ہے، مسح تو پورے سر کا ہے۔ جس طرح ہمیں بتایا گیا تھا کہ وضو میں 4 فرض ہے کہ نمبر 1 پورے چہرے کا دھونا، نمبر 2 اپنے ہاتھ کونے سمیت دھونا، اور نمبر 3 اپنے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ بتایا تھا ہمیں۔ لیکن نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا نہیں ہے، نمبر 3 ہے پورے سر کا مسح کرنا۔ یہ پورا چوتھائی سر کا کیوں بتاتے ہیں مولوی لوگ؟ کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ جو کسی نے بتا دیا مولوی لوگ اسے ہی پڑھ رہے، اس آگے ہی بتا رہے جو کتاب میں کسی نے لکھ دیا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کیا، اور وضو پہ آپ نے پگڑی باندھ رکھی تھی۔ آپ نے اپنا پورا چہرہ دھویا، اپنے ہاتھ دھوئے، اور اپنے یہاں چوتھائی سر پہ ہاتھ لگایا، اور اپنی پوری پگڑی کا مسح کیا، اور پھر آپ سے جیسے یہاں کیا نو، اور پھر واپس لائے، اور پھر سر کانوں کا مسح کیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے پگڑی باندھ رکھی تو چوتھائی سر کا مسح کرا، یہاں تک کہ بس مسح ہمارا ہو گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے پورے سر کا مسح کیا ہے، پوری پگڑی پر ہاتھ پھیرائے۔ بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہوا؟ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے سر کا مسح کرنا، لیکن حدیث کے اندر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چوتھائی سر پہ ہاتھ لگاتے نا، اپنی پوری پگڑی پہ بھی ہاتھ پھیرا۔ اس لیے جب پگڑی نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پوری سر پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ بتاؤ چوتھائی سر کا مسح کہاں لکھا ہوا؟ اور نمبر 4 ہے اپنے پاؤں کو ٹخنے سمیت دھو لینا، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ جنابت کہتے ہیں اگر آپ کی منی خارج ہو جائے، آپ کو احتلام ہو جائے، یا آپ نے ہم بستری کی ہو، اسے کہتے ہیں جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لیا کرو۔ ہاں، اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ ہاں اگر تم بیمار ہو، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، تم سے کوئی حاجت ضروری، یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی پوری نعمت دینے کا ہے۔ اس میں ایک بات ہو رہا ہے، آپ نے نوٹ کری؟ اس میں قرآن کی آیت کے اندر ایک بات ہے، آپ نے کیا نوٹ کری؟ میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لیا کرو، یعنی کہ آپ کا احتلام ہو جائے رات کو، یا آپ نے ہم بستری کی، اس میں تو غسل کرنا پڑے گا آپ کو۔ اور اگر پانی نہیں ہے، اگر پانی نہیں تو آپ پاک مٹی سے تیمم کر لیں گے۔ تیمم کیسے ہوگا؟ آپ نے دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ ملنا، اور مٹی پہ ملنے کے بعد اپنے پورے چہرے پہ مل لینا ہے، بس ایک بات ہو گیا۔ پھر دوبارہ مٹی بات ملنا، پھر اپنے ہاتھوں پہ ایسے دھو لینا، ٹھیک ہے۔ تیمم کا بس ہے۔ اس میں ایک بات اور ہے جو آپ نے ابھی تک نوٹ نہیں کی ہوگی، وہ نئی بات کیا ہے؟ نئی تو ہے نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے 14.5 سال پہلے قرآن کے اندر ہمیں فرما دیا، لیکن ہم تک یہ بات ابھی تک نہیں پہنچی تھی جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ بات کیا ہے؟ اگر تم ضروری حاجت سے فارغ ہو کر آئے ہو، ضروری حاجت ہے بیت الخلاء میں جانا، آپ نے استنجا وغیرہ کر لیا، بیت الخلاء میں چلے گئے آپ، ٹھیک ہے نا، اور تم عورتوں سے ملے ہو، یعنی کہ پاخانہ پیشاب کر لینا، یا عورتوں سے ملے ہو، عورتوں کو آپ نے چھوا ہو، عورتوں کو آپ نے چھو لیا ہو کہیں سے بھی،
یعنی کہ عورتوں سے ملے ہو تو تمہیں تب بھی وضو کرنی ہے، اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا ہے، پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا۔ تیمم دونوں کا، غسل کا بھی ہو چاہے وضو کا ہو، تیمم اسی طرح ہے، اپنے چہرے پہ ایک پھر ہاتھ پڑ لینا، پھر دوبارہ مٹی مال کے پھر اپنا دونوں ہاتھوں کو تب تک پھیر لینا، ایسے کر کے، ایسے کر کے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح پھر یہ والا، ٹھیک ہے، ایسے کر کے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے کہ اگر تم نے عورتوں کو چھواؤ کہ دوبارہ وضو کرو، کیا کراؤ، اگر تم عورتوں سے ملے ہو، عورتوں کو چھواؤ تو دوبارہ وضو کرو، یعنی عورتوں کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ امام شافعی کا مسئلہ ہے کہ اگر تم نے عورت کو چھو لیا تمہاری وضو ٹوٹ گئی، صرف امام شافعی کا مسئلہ ہے، اور قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر اجماع امت ہے، چاروں امام میں سے تینوں امام کا بھی مسئلہ یہی ہے، اہل حدیث والا کا مسئلہ یہی ہے، اور جتنے شیعہ ہے اور بھی جو فرقے ہیں جو اور بھی امام ہے، سب کا ماننا یہی ہے کہ عورتوں کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں، عورتوں کو چھونے سے وضو اس لیے نہیں ٹوٹتی، اس پہ اجماع امت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے، کیونکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، قرآن کسی ادر انسان پہ نہیں نازل ہوا، غیر رسول پر، تو اللہ کے رسول سے زیادہ قرآن کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہی ہم کو عمل کرنا ہے۔ وہ کیسے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ عائشہ میں نماز پڑھا کرتے تھے تو اماں عائشہ وہیں سویا کرتی تھی، حجرہ عائشہ میں ہی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر جایا کرتے تھے، حضرت اماں عائشہ کے جو پاؤں تھے وہ مصلی پر آ جایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو اماں عائشہ کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے، تو اماں عائشہ جو ہے اپنے پاؤں کو سمیٹ لیا کرتی تھی، تو اس لیے ہماری بھی عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتی۔ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اور اسی اس کے اندر ایک حدیث میں نے اور بھی سنی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو اپنے گھر سے کیا کرتے تھے، اور جب مسجد میں جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور دوبارہ وضو نہیں کیا کرتے تھے، نماز پڑھانے کے لیے چلے جاتے تھے۔ حدیث میں نے کئی مرتبہ کئی علم سے سنی ہے اسی طرح، تو اس لیے عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتی۔ البتہ ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں میں، نہ تو ہم نے استنجا کیا، وہ نہ ہم نے پیشاب کیا اور نہ بیت الخلا کیا، نہ ہم نے پیشاب کیا اور نہ بیت الخلا کیا، لیکن ہم جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ میں کبھی بوسہ لے لیا، زیادہ کولی بھر لی، یعنی کہ اس کے جسم سے کھیل لیے، تو ایک مزی نکلتی ہے، کیا نکلتی ہے؟ مزی، تار سے نکل جاتا ہے ہلکا سا بریک سا، اس سے غسل فرض نہیں ہوگا، اس سے غسل فرض نہیں ہوگا، اس سے صرف وضو ٹوٹے گی۔ تو اسی لیے کیا آپ تھا اللہ نے اسی وجہ سے کہا ہو کہ جب تم اپنی عورتوں سے ملو تو دوبارہ وضو کر لیا کرو، یہ قرآن میں لکھا ہوا، میں اپنی عقل کی بات بتا رہا ہوں اور آپ کی بھی عقل میں آ رہی ہوگی، تب انسان اور اس پہ مسئلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب ایک مرتبہ حضرت علی نے کسی سے پوچھا، حضرت علی کو خود شرم لگ رہی تھی کیونکہ اپنے شہزاد بھائی بھی تھے، میں نے حضرت علی سے ہی سنا اس بارے میں کہ حضرت علی جب بار بار اپنی بیوی کے ساتھ میں ہنسی مذاق مستی کر لی تھوڑی بہت ہی تو وہ مزی نکلتی تھی تو بار بار غسل کیا کرتے تھے، تو ایک دن دماغ میں بات ہے یار دین تو اتنا مشکل نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں پتہ کرنا پڑے گا، تو ایک دوسرے صحابی سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پتہ کرو کہ یا رسول اللہ جب میں اپنی بیوی سے ملتا ہوں تو مزی نکلتی ہے، تار سے نکل جاتا ہے پانی سا، تو کیا اس سے دوبارہ غسل کریں ہم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، جب تم اپنی بیوی سے اس طرح ہنسی مذاق کیا کرتے ہو اور وہ پانی سے نکل جاتا ہے تو صرف وضو کر لیا کرو، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، غسل جب تک کہ فرض نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کی منی خارج نہ ہو جائے، پورا احتلام نہ ہو جائے، یا آپ نے ہم بستری کرنے کا ارادہ کیا ہو اور آپ کی دونوں کی شرمگاہ ٹچ ہو جائے، اس وقت میں آپ کو پر غسل فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر وہ مزی نکل جائے، اگر آپ نے عورت کو چھیا ہو، تھوڑی چما چٹی کر لی ہو، ایسا ہوتا ہے میاں بیوی کے اندر کہ وہ مزی نکلتی ہے،
تو اس سے صرف وضو ٹوٹے گی، غسل فرض نہیں ہوگا۔ یہ بہت ہی کریٹیکل بات ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا کہ جب تم عورت سے ملو تو دوبارہ وضو کر لیا کرو اس کو چھونے کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے یہ مسئلہ میں اپنے عقل سے بتا رہا ہوں کہ یہ بات وہاں فٹ ہو جائے گی، انشاءاللہ فٹ ہو رہی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اللہ مجھے معاف کر دے، اور بھائی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی میں غلط مسئلہ بتا رہا ہوں تو آپ علماء کرام سے قرآن کی سورہ مائدہ آیت نمبر 6 پڑھوا لینا، اس میں پوچھ لینا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ میری بھی اصلاح ہوگی، آپ کی بھی اصلاح ہوگی اگر میں نے غلط مسئلہ بیان کیا ہو۔ وہی تو صرف جو جن چیزیں سے ٹوٹتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ پیخانہ کرنا، پیشاب کرنا، یا آپ کی ہوا خارج ہونا، یا آپ سو جانا، ان صرف یا اونٹ کا گوشت کھا لینا، ان 5 چیزوں سے وضو ٹوٹتی ہے بس۔ یہ جیسے الٹی کرنا ہے نا اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتی، یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، اور کسی امام کے نزدیک الٹی کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتی، اور نہ ہی خون نکلنے سے وضو ٹوٹتی۔ فضائل اعمال کے اندر بھی لکھا ہوا کہ 2 صحابہ ایک پہاڑ پر کھڑے تھے اور پہرے کے لیے، تو ایک صحابی سے کہا گیا، دونوں صحابی نے آپس میں مشورہ کری کہ واری واری پہرا دے لیتے، تو ایک صحابی نے کیا کیا کہ تب ایک صحابی تو سو گئے، سوئے، اور تو ایک صحابی سوچا کہ کیا میں کھڑا ہوتا کیا نماز ہی پڑھ لوں، تو ان صحابی نے نماز شروع کر دی، تو دشمنوں نے تیر چلانا شروع کر دیا، تو حتیٰ کہ آپ کا تیر لگتے رہے اور آپ نماز کے اندر مشغول تھے، آپ نے کوئی صورت لمبی صورت پڑھ لی تھی وہ، تو سوچا کہ میں صورت پوری کر کے نماز مکمل کر لوں گا، تو تیر لگتے رہے اور تیر نکال کے پھینکتے رہے، تو ان کی بھی تیر لگنے سے کیا وضو کھول نہیں پایا۔ تو یہ صرف فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، اور کسی امام کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور ہماری بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹنے کی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ فضائل اعمال کے اندر بھی لکھا ہوا، یہ صرف مسئلہ امام ابو حنیفہ کا ہے، میں خون کو ناپاک سمجھتے، خون ناپاک نہیں ہے، صرف خون پینا حرام ہے، بہتا ہوا لہو پینا حرام ہے، صرف خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتی۔ انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں، لکھی ہوئی بات پر عمل کریں، کتابوں پر عمل کریں، قرآن حدیث کو خود پڑھے، خود سمجھے، علماء کرام سے ہی سمجھے، لیکن سمجھے کیا جو لکھا ہوا ہے، وہ عقل کی بات نہیں، جو لکھا ہوا ہے اس بات پر عمل کرے، جو بات 100% فٹ بیٹھتی ہو قرآن حدیث کے اندر، اور جو قرآن حدیث کے خلاف جا رہا ہے اس بات پہ بالکل بھی عمل نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے آپ قرآن شریف ترجمے سے پڑھیں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی پوری امت مسلمہ کو قرآن شریف صحیح ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہر مسلمان سے کہہ دیو آپ بھی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہو تب بھی، نہیں سمجھ میں آ رہی ہو تب بھی علماء کرام کے پاس شیئر کر کے اس کا صحیح مسئلہ پوچھ لینا، اور اپنا کمنٹ میں جواب بتا دینا میں صحیح کر رہا ہوں، یہ میں نے جو کام کیا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دینا، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ کو اگر میری بات اچھی ہوئی اور آپ نے شیئر کر دی اور میرے کہنے سننے سے کسی اور انسان نے قرآن ترجمے سے پڑھ لیا اور وہ راہ راست پر آ گیا، کسی غیر مسلم نے بھی قرآن ترجمے سے پڑھ لیا اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا، میرا بھی جنت کا جانا کا آسان ہو جائے گا اور آپ کا جنت میں جانا آسان ہو جائے گا، اس لیے میری ویڈیو کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔ السلام علیکم۔